جاتا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، علی کرم اللہ وجہہ معنی کیا ہے؟ وہ حضرت علی اللہ ان کے چہرے کی عزت میں اور اضافہ کرے، ان کی عظمت میں اور اضافہ کرے۔ یہ حضرت علی کے نام کے ساتھ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ نہیں، مگر ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آپ کی امت میں کسی کے بچوں کا انتقال ہوگا، کسی کی بچی کا انتقال ہوگا۔ جب بچوں کا انتقال ہو تو آدمی کیا کرے؟ بیان کرے، ماتم کرے۔ اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، صبر کیا تھا۔ صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہنا۔ غرض ہے کہ آپ کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 4 بیٹیاں کون کون ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ 4 بیٹیاں، چاروں نے اپنی ماں کے ساتھ اسلام قبول۔ یہ فاطمہ زہرا پر ظلم ہے، کہاں جائے؟ یہ فاطمہ زہرا کی سگی بہنیں نہیں ہیں۔ یہ حسنین کریمین پر ظلم ہے، کہا جائے یہ ان کی سگی خالائیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مشہور کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا کہ نبی کی 3 اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا۔ مگر یاد رکھیے، ان پر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی پر ظلم ہے۔ آپ کی بیٹیوں کو کہا جائے نبی کی بیٹی نہیں۔ یہ خدیجہ طاہرہ پر ظلم ہے، ان کی بیٹیوں کو کہا جائے ان کے اسلام کا اظہار نہیں کیا گیا۔ گنتی کے شروع میں 4 مسلمان ہیں۔ خدیجہ اگر ایمان والی ہے تو زینب بھی ایمان والی ہے، رقیہ بھی ایمان والی ہے، فاطمہ بھی ایمان والی ہے، ام کلثوم بھی ایمان۔ یہ نبی کی بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں، بڑا ظلم ہوا ان پر۔ ایمان لانے کے بعد ہر ایمان لانے والے پر ظلم ہوا۔ نبی احترام کیا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس کا احترام کرے گی۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اپنی بیویوں سے کہہ دیا کہ تمام ازواج نے، تمام نبی کی بیویوں نے، بیٹیوں نے اور تمام ایمان والی اور خدمت داری ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امٹ پڑا۔ سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ہار کو دیکھتے ہی نبی کی حالت کیوں بدلی؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ صحابہ یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے اور سب نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس نے اپنے شوہر کو رہا کرنے کے لیے، یہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے یہ ہار بھیج دیا ہے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے۔ یہ ہار حضرت خدیجہ نے نکاح کے موقع پر اپنی بڑی بیٹی کو دیا تھا، لہذا خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا پتا چلا؟ حضرت زینب حضور کی سوتیلی بیٹی تھی، اسی وجہ سے وہ اچھی نہیں ہو پائی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو شہیدہ، حضور کی بیٹی بھی ہیں، سگی بیٹی ہیں، مظلوم بیٹی ہیں، محبوب بیٹی ہیں، اور کیا ہیں؟ یہ شہیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی تمام بہنوں کو، تمام ازواج کو اور تمام کے تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ان کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے کی عورتیں اکٹھا حضور کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، رونا شروع کیا۔ جیسے ہی رونا شروع کیا تو فوراً کون آیا، کون اٹھا پتہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم، اور منع کرنے لگے فاروق اعظم۔ حضور پاک علیہ السلام، یا عمر ٹھہر جاؤ، عمر رک جاؤ،
اور پھر ان رونے والی غیر اختیاری طور پر آواز بلند کرنے والی عورتوں سے نبی کریم علیہ السلام نے مخاطب ہو کے کیا کہا اور اپنی ازواج سے کہا میں اس کو سب سے محبوب جو میرے گھرانے میں ہے اس کے گلے میں یہ میں ہار پہناؤں گا. پھر آپ نے وہ ہار کس کے گلے میں پہنایا؟ بڑی نواسی حضرت امامہ کے گلے میں. یہ وہی امامہ ہیں جن کے بارے میں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی میری وفات کے بعد اگر نکاح کرنا تو میری بڑی بہن. بڑے نواسے کون ہیں؟ علی. دوسرے نواسے کا نام عبداللہ. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے. جب یہ نبی کے نواسے ہوئے تو یہ حضرت علی اور بڑے داماد ابو العاص کے کیا ہوئے؟ بڑے داماد کے اور چھوٹے داماد حضرت علی کے کیا ہوئے؟ یہ بانجے. اور ابو العاص اور حضرت علی اس چھوٹے نواسے بڑے نواسے علی ہیں اور دوسرے نواسے کا نام عبداللہ ہے. انہی کے نام سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے نواسے ہیں. مسلمانوں نے ان کو بھی بلا دیا. غیروں کے دشمنان صحابہ کے پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہوئے وہ سمجھنے لگے ایک ہی بیٹی ہیں ایک ہی داماد ہیں دو ہی نواسے ہیں. تو فرمایا دل نہ ملول کیا کرو رنجیدہ نہ ہوا کرو. کل قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس کے بعد یہ بیٹا پیدا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے بیٹے پیدا ہوئے رقیہ کے وہاں اور حضرت عثمان غنی کے وہاں. ان بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کے کون؟ بڑا مشکل سوال کیا میں نے. ارے کیا ہوئے؟ خالو ہوئے. خالو. اس کے عبداللہ کے خالو حضرت علی ہیں. عبداللہ کے خالو کون ہے؟ حضرت ابو العاص ہیں دونوں داماد. اور نبی کی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم اور فاطمہ زہرا ان تینوں کے عبداللہ کیا ہوئے؟ بہن کی بیٹا کیا کہلاتا ہے؟ خالائیں ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں. اور حضرات حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین اور بڑے نواسے علی اور نواسی امامہ ان کے عبداللہ کیا ہوئے؟ کون سے بھائی؟ خالازاد بھائی ہوئے. یہ سارے رشتے چھپائے جا رہے ہیں. کیوں؟ محبت پیدا ہو جائے گی مذہب دفن ہو جائے گا. نفرتوں کے جو بیج بندو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. نبی سے سچی محبت عطا فرمائے. آپ کی اولاد سے اولاد کی اولاد سے محبت عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی بیٹی سے محبت تھی بیٹی کے بیٹے سے بھی محبت تھی. حضور کو بڑی محبت تھی. مگر امتحان ہوتا ہے. امتحان کس کا ہوتا ہے؟ جو بچہ اسکول میں پڑھنے نہ جائے اسی کا امتحان ہوتا ہے. اللہ سے مانگ کر حاصل کرنے کی چیز ہے. شہادت کی شرعی حیثیت کیا؟ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کیا اسلام کے دامن میں صرف 72 شہید ہیں یا شہیدوں کی بڑی لمبی تعداد ہے؟ چوتھی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شہیدوں کے درجے اور شہیدوں کے مرتبے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں آج کے اس جلسے کا موضوع ہے شہادت. اور شہادت کا عنوان یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا.
اپنے بالوں کو نہ بکھیرنا، ہائے بائے نہ کرنا، مجھ پر نوحے اور مرثیے نہ پڑھنا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اس سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں، وہ میرا نہیں ہے، فرق ہے۔ پانچویں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تمام قیامت تک شہید ہونے والوں کا سردار کون ہے۔ چھٹی بات یہ سمجھنے کی ہے شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان پر ہمارے ماں باپ سو جان سے قربان ہو جائیں، ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے خون سے ہاتھوں کو رنگین کرنے والے کون ہیں؟ ان کے خون کے دھبے داغ کس کے دامن پہ لگے ہوئے ہیں؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا قاتل کس کو کہا؟ میدان کربلا کے عینی شاہد جنہوں نے سارا منظر دیکھا، بیمار کربلا عابد سجاد حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کربلا کے واقعے کا ذمہ دار اور حملہ کرنے والا قتل کرنے والا کس کو کہا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب کا کیا بیان ہے؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دوسری بہن ام کلثوم نے کیا بیان کیا؟ اور آخری بات یہ ہے تو کیا کہا؟ اگرچہ شہادت نہ ملے، جو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں ہم اس کو ساتھ عطا کریں گے، رفاقت عطا کریں گے اپنے ان بندوں کی جن کے اوپر اللہ نے بڑے بڑے انعام کیے ہیں۔ اور اللہ بتا رہا ہے بڑے انعام ہم نے کس کو دیے ہیں؟ من النبیین من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جس چیز کو بنانا حرام ہے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے مخاطب ہیں، اس لیے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھیں۔ مجھے بار بار آپ کو متوجہ نہیں کرنا پڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے غلاموں کے سامنے جب قرآن پڑھ دیا جائے بس آپ پڑھیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو 100% اللہ کا کہنا مانے گا، اللہ کے نبی کا کہنا مانے گا، چاہے شہادت نہ ملے اسے، دیکھ لیجئے ادھر، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء کے ساتھ، اور آگے اللہ کیا کرے؟ شہادت نہیں ملی تم کو، اگر ہمارے ان بندوں کا ساتھ مل جائے تو یہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کا ساتھ اگر مل جائے یہ بڑی چیز ہے مسلمانوں۔ تو فرمایا 3 انعام ہے بڑے بڑے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ نبوت سے بڑا کوئی درجہ نہیں، کوئی رتبہ نہیں، ولایت، امامت، حافظ، قاری، عالم، محدث، فقیہ، مجاہد، سارے درجے نیچے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ نبوت کا، اس سے اونچا کوئی مقام ہے، سب سے بڑا انعام۔ دوسرا درجہ کون سا ہے؟ وہ صدیقین، صدیقیت کا درجہ ہے، صدیقیت کا انعام سب سے بڑا انعام ہے۔ والشہداء، شہیدوں کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ تیسرا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ شہادت ہے۔ شہادت نعمت کبریٰ ہے، شہادت دولت عظمیٰ ہے، شہادت گھبرانے کی چیز نہیں، شہادت غم منانے کی چیز نہیں، شہادت رونے اور رولانے کی چیز نہیں،
قرآن نے فیصلہ کیا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کے بعد سیدنا حسین ابن علی، ہماری جانیں ان پر فوجان سے قربان ہو جائیں، کوفے کے غداروں نے، مکاروں نے ان کو خطوط لکھے، 150، 1200، 12,000 اور خطوط لکھ کر کے کربلا میں ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان ظالموں نے ان کو دھوکہ دے کے بلایا تھا۔ وہ بچے بھی نہیں تھے، دیکھا وہ بیمار تھے۔ شہادت کے بعد جب قافلہ چلا عورتوں کا، بچوں کا، اس میں یہ بھی تھے، انہوں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کے گریبان پھٹے ہوئے ہیں اور وہ ندبہ کر رہی ہیں۔ ندبہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر اظہار افسوس کرنا، عربی میں اسے ندبہ کہتے ہیں۔ ندبہ کر رہی ہیں۔ موقع واردات پر جو موجود ہوتا ہے اس کی گواہی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہ گواہی دینے والا بھی جب بڑا معتبر، کون ہے وہ گواہ؟ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لختے جگر بیٹے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے پوتے سیدنا حضرت نہائی شقاوت کے ساتھ اتنی محبوب شخصیت اور ان کے ساتھ والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور پھر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر غم منایا، رنج و الم کا اظہار کیا، بین اور ماتم کیا، اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی رحمت اللہ علیہ کے بعد۔ چونکہ وہ بیمار تھے، آواز نہایت کمزور تھی، ضعیف تھی، انہوں نے کہا ایبکون، یہ رو رہے، فمن قتلنا غیرہم، تو ہمارے بابا جان کو، ان کے ساتھیوں کو ان کے علاوہ اور قتل کس نے کیا ہے؟ یہ گواہی کس کی ہے؟ ہوا ہے ہماری ہی کتاب نہیں، ان کی کتاب احتجاج تبرسی میں لکھا ہوا ہے۔ کیا؟ جب حضرت زین العابدین گزرے، فقال بصوت ذیل، تو بڑی مدھم آواز، کمزور آواز سے انہوں نے کہا، کیوں؟ قد تحقته العلہ، ان کو کمزور کر دیا تھا بیماری نے۔ کیا کہا؟ ایروح نے اپنی بڑی بہن کے نام پر رکھا تھا، دوسری بہن حضرت ام کلثوم جن کا نام فاطمہ زہرا نے اپنی دوسری بہن کے نام پر رکھا تھا، یہ بھی کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ چنانچہ حضرت زینب اور ام کلثوم نے کیا کہا ان لوگوں کو جو یہ نوحہ خانی کر رہے تھے؟ کیا کہا انہوں نے؟ غدار کہا، مکار کہا، دھوکے باز کہا، اور بددعائیں ان کو دی ہیں۔ اپنے بابا جان یعنی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نانا جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کسی کو مصیبت پہنچے، صدمہ پہنچے، تکلیف پتہ یہ چلا، جو رو دھو کر طریقے اہل کوفہ عام کرتے ہیں، جو رو دھو کر طریقے اہل کوفہ عام کرتے ہیں، یہ ابن فاطمہ کے صبر کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ غم میں صبر کرنا کربلا والے کی سنت ہے۔ سکینہ کا نام سنا؟ یا سکینہ یا عباس تو بول نہیں۔ حضرت سکینہ کون ہے؟ یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر ہے، کرنے والے، ماتم کرنے والے، بین کرنے والے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ لہذا یہ کرنا، یہ طریقہ اہل بیت کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ شہدائے کربلا کا نہیں ہے۔ اس طرح بین و ماتم کرنا کس کا طریقہ ہے؟
کوفے کے ان غداروں کا رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت یاد آتی ہے نہیں آتی؟ بولو آتی ہے۔ لہذا ہم سب کیا کریں؟ بین و ماتم تو کرنا منع ہے، کیا کریں؟ وہی کریں جو حضرت حسین نے حدیث بیان کی ہے، یعنی کیا پڑھیں؟ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، سنت پر عمل کرنا و انا الیہ راجعون کہا تھا۔ آج بھی جو سچے حسینی ہیں، واقعی جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس واقعے کو جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو خود بخود چھلک آتے ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ وہ حدیث کے پابند ہے، وہ قرآن کے پابند ہیں، پابندی ہم لوگ ہر حال میں راضی و رضا رہتے ہیں، ہم لوگ آنکھوں سے فراہیم چھلک آتے ہیں آنسو جب ذکر شہ کرب و بلا کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، یہی قرآن کا بھی حکم ہے۔ حضرت حسین جس طرح حدیث پر عمل کرتے تھے، ایسے قرآن پہ عمل کیے۔ اے پیغمبر، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے ہیں کون؟ جو کہیں ہم بڑے صبر کرنے والے، کہا نہیں، اللہ خود قرآن میں بتا رہا ہے صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ ایسے لوگ ہیں جب ان کو مصیبت، صدمہ، تکلیف، رنج اور غم پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ، کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کا صلہ اور بدلہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ حضور کہہ رہے ہیں، دیکھا نہیں، ملاقات نہیں، عمر ابن خطاب سے کہہ رہے ہیں جن کی نیکیاں ستاروں سے کے برابر ہے، اللہ اکبر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس سے ملاقات کرنا، بولو وہ کرنی تھے، اور کیا کرنا ہے؟ ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضور نے کس سے دعا کرائی تھی اپنے لیے پتا ہے تمہیں؟ نہیں پتا؟ اللہ کے نبی نے اپنے لیے دعا حضرت عمر سے کروائی۔